السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک ایسا عمل بتاؤں گا، اگر میاں بیوی کی آپس میں نہیں بنتی ہے، شوہر کی ایک بیوی کے ساتھ یا پھر ایک بیوی کی اس کے شوہر کے ساتھ نہ بنتی ہو، تو دونوں میں سے کوئی ایک یہ عمل کر لے تو انشاءاللہ میاں بیوی کی محبت نہ ختم ہونے والی اور لڑائی جھگڑے ہمیشہ کے لیے محبت میں تبدیل ہو جائیں گے۔ عمل میں بتا دیتا ہوں، آپ آزما کر دیکھ لیں، انشاءاللہ ضرور آپ کے یہ کام آئے گا۔ عمل کو شروع کرنے سے قبل میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ یہ عمل ایسا عمل ہے، اگر بیوی گھر کی ناچاکی کا باعث بنتی ہے، اپنے شوہر کا خیال نہیں رکھتی، اس کا دھیان نہیں رکھتی، اس سے محبت اور الفت نہیں کرتی، ہر وقت لڑتی اور جھگڑتی ہے، شک اور گمان میں رہتی ہے، تو شوہر کو چاہیے کہ وہ یہ عمل کر کے پانی، جوس، شربت یا دودھ پر پڑھ کر بیوی کو پلا دے۔ پھر بس اس کے پانی پینے کی ہی دیر ہوگی، اس کی بیوی اسی وقت اس کی مرید بن جائے گی۔ اور اگر شوہر بیوی کا خیال نہیں رکھتا تو بیوی کو چاہیے کہ وہ یہ عمل کرے، انشاءاللہ دونوں میں نہ ختم ہونے والی محبت شروع ہو جائے گی۔ عمل بتانے سے پہلے آپ کو ایک بات بتانا بہت ضروری سمجھتے ہیں، ہمارے گھر سے یہ ماحول اور معاشرے سے یہ لڑائی جھگڑے کیسے ختم ہو، اس پر کئی دنوں سے بات چل رہی ہے۔ ان لڑائی جھگڑوں میں ایک بڑا رول میاں بیوی کی لڑائی جھگڑے کا ہوتا ہے۔ دونوں مل کر ایک گھر بناتے ہیں، اگر ان کے درمیان لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں، گویا یہ گھر کے بے آباد ہونے کی نشانی ہوتی ہے۔ میاں بیوی کا تعلق کچھ کچا دھاگا تو نہیں ہے، بلکہ ایک بہت بڑا اور بہت گہرا رشتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور انہوں نے تم سے پکا عہد لیا ہے، اسی لیے قرآن مجید نے بیوی کو ساتھی کہا ہے، یہ زندگی بھر کا ساتھ ہوتا ہے۔ یہاں پر میاں اور بیوی دونوں کو سمجھداری سے کام لینا چاہیے اور محبت اور پیار کے ساتھ زندگی گزار کر شیطان کو اس میں دخل اندازی کا موقع ہی نہیں دینا چاہیے۔ اینٹیں جڑتی ہیں تو مکان بن جاتے ہیں، اگر دل جڑتے ہیں تو گھر آباد ہو جاتے ہیں۔ یہ ذمہ داری خاوند کی بھی ہوتی ہے اور بیوی کی بھی ہوتی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور پیار سے کام لیں۔ یہ اصول ذہن نشین کر لیں کہ جہاں محبت موٹی ہوتی ہے وہاں عیب چھوٹے ہوتے ہیں، پتلے ہوتے ہیں، اور جہاں محبت پتلی ہوتی ہے وہاں عیب بڑے ہوتے ہیں اور موٹے ہوتے ہیں۔ اسی لیے شریعت نے نکاح کے بعد محبت کو اجر و ثواب کا ذریعہ بنایا ہے۔ چنانچہ میاں بیوی آپس میں جتنا پیار کریں گے، جتنی محبت کریں گے، جتنی الفت کریں گے، اتنا ہی اللہ رب العزت ان سے راضی ہوں گے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب بیوی اپنے خاوند کو دیکھ کر مسکراتی ہے اور خاوند اپنی بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے تو اللہ رب العزت ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں یہ ایک بات میاں اور بیوی دونوں سمجھ لیں کہ شادی کا مقصد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے ایک جوڑا بنایا تاکہ تم سکون حاصل کر سکو اور تمہارے درمیان محبت اور الفت رکھ دی۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ تو معلوم ہوا کہ شادی کا مقصد تو یہ ہے کہ سکون حاصل ہو۔ جہاں آپ دیکھیں کہ میاں بیوی میں سکون نہیں، ہر وقت کا جھگڑا اور چکھ چکھ ہے، ہر وقت جلی کٹی باتیں ایک دوسرے کو کرتے رہتے ہیں، بحث اور مباحثے میں الجھتے رہتے ہیں، سمجھ لینا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں دال میں کچھ کالا ہے۔ یا بیوی کی طرف سے کوتاہی ہے یا میاں کی طرف سے کوتاہی ہے، اور عام طور پر ہمارا تجربہ یہی ہے، دونوں طرف سے کوتاہی ضرور ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں ہم آج بیوی کے سائڈ کا تذکرہ کریں گے، کون سی غلطیاں اور کون سی کوتاہیاں وہ کرتی ہیں جس کی وجہ سے گھر برباد ہو سکتے ہیں، گھر سے چین اور سکون جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم خاوند کے بارے میں بھی ضرور تذکرہ کریں گے۔ یہاں ایک اصولی بات یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں شادی کا مقصد بتایا ہے تاکہ تم اپنی بیوی سے سکون پا سکو۔ جو بیوی اپنے خاوند کے لیے سکون کا سبب بنے گی وہ اپنے گھر میں ہنسی اور خوشی زندگی گزارے گی، اس لیے کہ گھر کو بسانا عورت کے اختیار میں ہوتا ہے۔ ہمارے بڑے کہا کرتے تھے کہ مرد اگر کسی لے کر گھر کو گرانا چاہے تو وہ نہیں گرا سکتا، اگر اس کی جگہ عورت سوئی لے کر گھر کو گرانا چاہے تو مرد سے پہلے گرا سکتی ہے۔ اسی لیے عورت کو گھر والی کہا جاتا ہے۔ گھر کا بسانا عورت کے اوپر منحصر ہے۔ اپنے خاوند سے محبت کا رشتہ مضبوط کریں
یاد رکھیے خوبصورت اور تعلیم یافتہ بیوی کو بھی خاوند کے دل کی ملکہ بننے کے لیے سمجھداری سے کام لینا پڑتا ہے۔ لہٰذا زندگی کے اس سفر میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا رشتہ مضبوط رکھنا چاہیے۔ بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے خاوند کو یقین دہانی کروائے۔ صرف محبت کا اظہار ضروری نہیں ہے، اسے محسوس بھی کروائیں کہ واقعی بیوی مجھ سے محبت کرتی ہے۔ خاوند کے سامنے سرمہری دکھانا جھگڑے کی بنیاد ہوتی ہے۔ شیطان بھی کتنا مکار ہے، جب بیوی خاوند کے پاس ہوتی ہے تو اس پر عجیب و غریب شرم و حیا طاری کر دیتا ہے، اور جب محفل میں بیٹھی ہوتی ہے تو ان کے سامنے کھلکھلا کر ہنس رہی ہوتی ہے۔ تو یہ بات دھیان رکھیں کہ شریعت نے جہاں محبت کا اظہار کرنے کے لیے کہا، وہاں محبت کا اظہار کرنا بھی ثواب ہوتا ہے۔ بعض جگہ پر تو ہم نے جھگڑے کی بنیاد ہی یہی دیکھی۔ خاوند پیار بھی کرتا ہے اور محبت کا اظہار بھی کرتا ہے، اور بیوی اپنے اندر دل ہی دل میں خوش بھی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اظہار ایسے کرتی ہے کہ جیسے اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ اظہار ایسے کرتی ہیں جیسے مجھے اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ اتنا بڑا بلنڈر ہے کہ اس سے بڑا بلنڈر عورت اپنی زندگی میں نہیں کر سکتی۔ محبت کا جواب ہمیشہ محبت سے دینا چاہیے۔ جب خاوند چاہتا ہے کہ بیوی ہمیشہ محبت کا اظہار کرے تو یہ بیوی کے لیے سنہرا موقع ہے۔ ایسی بات کہے اور ایسے الفاظ کہے کہ خاوند کا دل باغ باغ ہو جائے۔ نبی سے اپنی محبت کا برملا اظہار آپ ذرا سوچئے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی تھیں، چنانچہ بات چیت کے درمیان ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، آپ مجھے مکھن اور کھجور کے ملانے سے مکھن اور کھجور کو ملا کر کھانے سے بھی زیادہ مرغوب ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما مسکرائیں اور فوراً جواب میں کہا، اے اللہ کے پیارے حبیب، آپ مجھے مکھن اور شہد کو ملا کر کھانے سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے اور فرمایا، اے عائشہ، تیرا جواب بہت بہتر ہے۔ دیکھیے، اب خاوند نے جو بات کہی، بیوی نے ایک قدم آگے بڑھ کر بات کہی۔ اگر خاوند سے محبت کا اظہار نہیں کریں گی تو پھر کس کے ساتھ کریں گی؟ انسان کی فطرت ہے کہ اگر وہ کسی سے محبت کرتا ہے تو محبت اظہار چاہتی ہے۔ یاد رکھیے، عشق اور مشق چھپے نہیں رہ سکتے، ہمیشہ اظہار مانگتے ہیں۔ یہ جہاں پر بھی ہوں گے، یہ اپنے آپ کو ظاہر کیے بغیر نہیں رہ پائیں گے۔ اسی طرح جب بیوی خاوند سے محبت کرتی ہے تو پھر یہ سوچنا کہ میں اگر خاوند سے محبت کا اظہار کر دوں گی تو خاوند کی نظر میں گر جاؤں گی، یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ اپنے قول سے اور اپنے فعل سے محبت کا اظہار کر رہا ہو اور دوسرے بندے کی نظر میں اس کی قدر کم ہو رہی ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہاں، جب خاوند چاہتا ہے کہ بیوی محبت کا اظہار کرے اور ایسی بن کر رہے جیسے کہ وہ بالکل ٹھنڈے برف والے دل کی مانند ہے۔ عورت اپنا گھر برباد کرنے کی خود کوشش کر رہی ہے۔ اب عمل کی جانب بڑھتے ہیں میرے دوستوں اور میری پیاری بہنوں۔ وہ عمل یہ ہے کہ آپ نے الائچی پر یا پانی پر یا پھر دودھ پر 100 بار یا قدوسو یا سلامو اور اس کے بعد پھر 33 بار سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اور اس کے بعد 33 مرتبہ سورہ فاتحہ اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اسے پانی پر، الائچی پر یا پھر دودھ پر دم کر دیں۔ یہ پانی یا دودھ یا پھر یہ الائچی اپنے شوہر کو یا اپنی بیوی کو پلا دیں یا پھر کھلا دیں۔ انشاءاللہ اس عمل کے بس کرنے کی دیر ہوگی، پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل کو کیسے آپ کے لیے نرم بنا دیتے ہیں۔ ایک بات یہاں پر بتاتا چلوں کہ اس عمل کو کرنے کے لیے اجازت لینا ضروری ہے۔ اجازت کے لیے آپ کو ہماری اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھ دینا ہے۔ جیسے ہی آپ کو اجازت مل جائے آپ اس عمل کو کریں۔ اجازت کے بغیر آپ کو یہ عمل کوئی خاص فائدہ نہیں دے گا۔ اجازت لینے کے لیے آپ کو اپنا نام لکھنا ضروری ہے تاکہ آپ کو روحانی طور پر مدد مل جائے۔ آخر میں ہم آپ سے امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری آپ سے گزارش ہے تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے چینل پر آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اب ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔